نامے سے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان عارضی جنگ بندی کے 7ویں روز حماس نے مزید 8 اسرائیلیوں کو رہا کر دیا، جس کے بدلے میں اسرائیلی جیل سے مزید 30 فلسطینی قیدی رہا کیے گئے۔ قطر اور مصر کی ثالثی میں ہونے والی عارضی جنگ بندی کی میعاد ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے۔ 30 فلسطینی قیدیوں کو 8 اسرائیلی یرغمالیوں کے بدلے میں رہا کیا گیا۔ حماس نے پہلے فرانس کی دوہری شہریت کی حامل 21 سالہ لڑکی اور 40 سالہ خاتون کو رہا کیا، جس کے بعد 2 بچوں اور 4 خواتین سمیت مزید 6 اسرائیلیوں کو رہا کیا گیا۔ اسرائیلی قید سے رہائی پانے والے فلسطینیوں میں 23 بچے اور 7 خواتین شامل ہیں۔ تمام فلسطینی قیدی شہری ریڈ کراس کے حوالے کر دیے گئے۔ جمعہ کے روز حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے توسیع مدت ختم ہونے کے بعد آخری گھنٹوں میں جنگ بندی میں مزید 1 روزہ توسیع کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھارت کی جانب سے امریکہ میں سکھ رہنما کے قتل کی سازش پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان نے کہا ہے کہ سکھ رہنماؤں کے قتل کی بھارتی سازش پر تشویش ہے۔ امریکی سرزمین پر سکھ شہریوں کا قتل عام سنجیدہ معاملہ ہے۔ جان کربی نے مزید کہا ہے کہ بھارت کی ناکام سازش اور ہدایت کی تحقیقات جاری ہے۔ بھارتی حکومت اور ران نکھل گپتا سے مل کر خالصتان سکھ رہنما گرو پتون سنگھ پنو کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ ہسپانوی وزیر اعظم کی جانب سے غزہ میں بربریت کے خلاف آواز اٹھانے پر اسرائیل برا مان گیا۔ اسرائیل نے اسپین سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ ایک انٹرویو میں ہسپانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ غزہ کی جو ویڈیوز اور تصاویر سامنے آ رہی ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں بچے مر رہے ہیں۔ ہمیں اس حوالے سے سخت تحفظات اور شکوک و شبہات ہیں کہ اسرائیل عالمی قوانین کی پاسداری کر رہا ہے یا نہیں۔ یورپی یونین فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے تاکہ خطے میں امن کے قیام میں مدد مل سکے۔